السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، کیا آپ ایسی جگہ پر رہنے کا تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں نہ بجلی ہو، نہ گیس ہو اور نہ ہی کوئی اور سہولت؟ ویسے بجلی، انٹرنیٹ، موبائل اور اے سی کے بغیر آپ کیسے رہیں گے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا آج اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کوئی ایسی جگہ اور علاقہ ہے جہاں ابھی بھی لوگ ان سہولتوں کے بغیر رہ رہے ہوں؟ تو سن لیں، جی ہاں، آج 21ویں صدی میں بھی دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں لوگ آج بھی ایسے رہتے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے رہتے تھے، یعنی پتھروں کے دور میں۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال آیا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ پتھروں کے زمانے میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ دراصل دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں کے رہنے والے لوگ آج بھی انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ انٹرنیٹ کس شے کا نام ہے۔ ویسے انٹرنیٹ تو دور کی بات کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انسان روشنی کے لیے بجلی کے بلب استعمال کرتا ہے اور ٹھنڈی ہوا کے لیے پنکھے اور اے سی کا۔ اور رہی بات سفر کی، تو وہ لوگ ابھی تک جہاز، ریل گاڑیاں، سڑکیں جیسی سہولیات سے بھی واقف نہیں ہیں، اور ان کی سواری آج بھی گھوڑا، گدھا اور کھچر ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کو آج کل کے نئے ڈیزائن والے گھروں کے بارے میں بھی علم نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور دنیا سے قطع تعلق ہو کر کیوں رہنا پسند کرتے ہیں؟ پھر ان کے گھر کیسے ہوتے ہوں گے؟ آج سے پہلے جب بھی ان سے کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 2018 میں ایک برطانوی سیاح نے غیر قانونی طور پر وہاں پہنچا تو اس نے وہاں کیا کچھ دیکھا اور کیسے وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس عجیب و غریب جزیرے کا نام نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری آباد علاقہ ہے جس کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جس کے بارے میں یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں۔ نومبر 2018 میں بھارت سرکار نے سینٹینل جزیرے پر جانے کی منظوری دی۔ سینٹینلیز لوگوں نے بار بار آنے والے جہازوں پر حملہ کیا، چاہے وہ جان بوجھ کر آنے والے لوگ ہوں یا کوئی کشتی آس پاس کی مونگا چٹان پر پھنس گئی ہو۔ جزیرے کے لوگوں کو ناؤ پر تیر چلاتے دیکھا گیا ہے، ساتھ ہی کم اڑان والے ہیلی کاپٹرز پر بھی اسی طرح کے حملے میں نتیجتاً چوٹ اور موت ہوئی ہیں۔ 2006 میں جزیرے پر رہنے والوں نے 2 مچھواروں کو مار ڈالا جن کی ناؤ کنارے پر آ گئی تھی۔ 2018 میں ایک مشنری 26 سالہ جان چاؤ کو مار دیا گیا جب اس نے کئی بار جزیرے پر جانے کی کوشش کی۔ یہ جزیرہ بھارت کی سمندری حدود کے اندر بحر بنگال میں انڈمان نکوبار میں واقع ہے۔ یہ جزائر تاج برطانیہ کے پاس تھے جو تقسیم ہند کے وقت بھارت کو منتقل ہو گئی۔ انڈمان جزائر کی وجہ شہرت کا کالا پانی کی قید ہے۔ پورے بر صغیر سے انگریز حکومت اپنے مخالفین کو یہاں قید رکھتی تھی۔ انڈمان کے مغرب میں 32 کلومیٹر کے فاصلے پر 5 جزیرے ہیں جو سینٹینل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جنوبی سینٹینل سمیت 4 جزیرے ویران ہیں، جبکہ صرف ایک شمالی سینٹینل جزیرہ آباد ہے اور عجیب و غریب کہانیوں کی آماں جگہ بھی ہے۔ یہ جزیرے فاصلے کے حساب سے انڈیا کے شہروں کی بنسبت جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جیسا کہ میانمار اور انڈونیشیا کے زیادہ قریب ہیں۔ ان جزیروں کا الگ انتظامی نظام بھی ہے۔ ان کا دارالحکومت پورٹ بلیئر ہے۔ انڈمان اور نکوبار کا علاقہ کل 3 اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان کی کل آبادی 4 لاکھ کے قریب ہے۔ تاریخ میں انڈمان کے یہ تمام جزائر ایک تمل بادشاہ راجندر کے زیر سلطنت رہے ہیں۔ راجندر اچولا بادشاہت کا حصہ تھا اور اس کی حکومت
1014 سے 1044 عیسوی تک تھی۔ رائندر نے یہ سب جزائر دفاعی نقطہ نظر سے آباد کیے اور یہاں فوجی چھاونیاں بنائی تھیں تاکہ انڈونیشیا، سماٹرا، کیسری یا بادشاہت کے خلاف جنگیں لڑ سکے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ جزائر تمل ناڈو کے مراٹھا بادشاہ کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد یہاں کا کنٹرول انگریزوں نے سنبھال لیا۔ پچھلے 2 سال میں اس جزیرے پر جانے یا اس پر معلومات حاصل کرنے کی لاتعداد کوششیں ہوئیں مگر ساری بے سود رہیں۔ تاریخ میں اس جزیرے کا دنیا کو سب سے پہلے اس وقت پتہ چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک سروے ٹیم نے 1771 میں اپنی ایک رپورٹ میں اس جزیرے کا ذکر کیا۔ وہ اس کے پاس سے گزرے اور رکے بغیر آگے نکل گئی۔ انہوں نے اسے افسانوی جزیرہ قرار دیا تھا۔ 1867 میں انڈمان سے کچھ لوگ فرار ہو گئے۔ انڈمان کا انگریز افسر مقامی لوگوں کی مدد سے ان کی تلاش میں نارتھ سینٹینل جزیرے کی طرف جا نکلا۔ ابھی وہ ساحل سے کچھ دور تھے کہ لمبے قد والوں ننگ دھڑنگ قبائلیوں نے تیر و نیزے سے ان کی کشتی پر حملہ کر دیا۔ یہ قریب جائے بغیر واپس آ گئے۔ یہاں کے لوگ اپنے جزیرے میں آنے والے لوگوں پر تیروں سے وار کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حملہ معمولی ہوتا ہے، بلکہ یہ حملہ اس قدر سنگین ہوتا ہے کہ یہاں کے رہائشی تیروں سے حملہ کر کے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دراصل وہ یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ان کے جزیرے میں کوئی بھی آئے۔ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے تھے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی زبان کیا ہے، سوائے چند اندازوں کے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ گھنے جنگلوں میں گھاس پھوس سے جھونپڑی جیسے گھر بنے ہوئے ہیں جن کے سامنے کوئی دیوار یا برآمدہ نہیں ہے۔ ان کی خوراک پھل، سبزیاں، شہد، جنگلی خنزیر، کچھوے اور مچھلیاں ہیں۔ یہ قوم دنیا کی انوکھی و اکیلی ترین قوم کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسے دنیا کے خود مختار جزیروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کا رقبہ 60 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی 7.8 اور چوڑائی 7 کلومیٹر ہے۔ موسمی اعتبار سے ٹراپیکل خطہ ہونے کی وجہ سے بارشیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں۔ پورا سال درجہ حرارت 25 سے 30 کے درمیان رہتا ہے۔ انڈمان میں رہنے والوں کو اون کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ان کی زبان نہیں جانتے۔ یہ اب سینٹنلیز کہلائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے میں زیادہ تر تمل، ملیالم اور انڈمانی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ان جزیروں میں شاندار ساحل، سمندری حیات، ساحلی خوبصورتی اور جنگلات وسیع ہیں۔ ویسے تو نارتھ سینٹرل آئی لینڈ بھارت کا حصہ ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جزیرے پر رہنے والے لوگوں کو آج تک اس بات کا نہیں معلوم کہ وہ بھارت میں رہتے ہیں یا ان کے ملک کا نام کیا ہے۔ نارتھ سینٹینل جزیرہ رقبے کے لحاظ سے 60 کلومیٹر اسکوائر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ساحل کے کناروں پر ریت ہے جبکہ باقی سارا علاقہ درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ اب عالمی میڈیا میں یہ بحث طول پکڑتی جا رہی ہے کہ نارتھ سینٹینل لوگوں کے بارے میں جاننے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ کیا وہاں فوج بھیجی جائے جو سب کو پکڑ لے اور پھر اس جزیرے کا مشاہدہ کیا جائے یا نہیں، یا انہیں بے ہوش کیا جائے؟ مگر ان دونوں طریقوں میں تصادم کا خطرہ ہے جس سے جان بھی جا سکتی ہے اور یہ زیادتی بھی ہوگی۔ بہترین حل جو اب تک سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک ڈرون بھیجا جائے جو مخصوص بلندی پر رہتے ہوئے ان کی عکس بندی کرے جس سے ان کے رہن سہن کا طریقہ معلوم ہو، اور ڈرون میں طاقتور اسپیکر بھی ہوں جو وہاں کے لوگوں کی آوازیں ریکارڈ کر سکیں۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔